بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء اور رسولوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ صرف داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ مفسرین اور مورخین تحقیق اور کاوش کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی اس امتیازی خصوصیات کی حکمتیں بتاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بنی اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد میں نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت سلطنت بھی جمع کر دی گئی تو ضروری تھا کہ ان کو ایسے لقب سے پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور علم و قدرت کا مظہر تم ہونے پر صراحت کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے شریعت حقہ کی اصطلاح میں خلیفہ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو حکومت اور بادشاہت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ نبوت اور زبورت کی صورت میں بھی عنایت کی گئی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ حکومت اور بادشاہت کے جمع ہونے سے آپ کو خلیفہ کہہ کر پکارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شجر نسب کچھ یوں ہے: داؤد بن یسی بن عبد بن عابر بن سلمون بن نحسون بن نیاز بن ارحم بن حسرون بن فارس بن یہود بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت سے اللہ تبارک و تعالی نے سرفراز نہیں فرمایا تھا، اس وقت بنی اسرائیل کے اندر سموئیل کے نام سے پیغمبر موجود تھے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہی دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی،
اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر پکڑی جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن اس قوم کے ذہن میں شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر حوض میں چلی جائیں گی، پھر اسی طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم اپنے ہفتے والے دن بھی شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ کام اچھا لگا، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالی نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان نے یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہوں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی عمل سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل و جان سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی منع نہ کیا، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم سے نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عن قریب ہی ہلاک کر لینا ہے اور ان پر اپنا سخت عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلانیہ کی مخالفت کی اور شیطان کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو بیچا کرتے اور کھایا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے تھے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی جن کی تعداد 12,000 تھی۔
یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران کچھ نہ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا کوئی بندر ان کی نسلوں میں سے موجود ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، ان سے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ محترم ناظرین، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چرند پرند تسبیح کرنے سے متعلق کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں لفظ ما داؤد کے استعمال پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ چرند پرند کے تسبیح کرنے سے متعلق کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں لفظ داؤد کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لداؤد نہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ یہی بات سورۃ صاد میں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، جس میں کہا ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے مسخر کر دیے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے تھے۔ سورۃ سبا میں اس کی مزید وضاحت اس طرح ملتی ہے، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ محترم ناظرین، ان ارشادات سے جو بات بقول مفسرین سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو ان کی بلندی اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ محترم ناظرین، بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت اور مملکت کے مالیہ سے رقم نہیں لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فعل کو حدیث کے ان الفاظ میں سرایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے۔ بلا شبہ اللہ کے پیغمبر داؤد اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ایسی صورت پیدا کر دے میرے لیے کہ ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں تمام انبیاء کی رشد و ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے، اور ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے اور میں تم میں سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعے ایسی زر ہی ایجاد کی جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں۔ ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا لشکری اس کو پہن کر بآسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھی۔
لوہے کے استعمال سے متعلق دوسرے مفسرین حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ پوری زرہیں بنائیں اور ٹھیک انداز سے کڑیاں جوڑ دیں۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی اور خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا طریقہ بھی سمجھایا۔ پیارے دوستو، موجودہ زمانے تاریخی و عصری تحقیقات سے اس معاملے کے معنی پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کا استعمال دور یعنی آئرن ایج 1201 قبل مسیح کے درمیان شروع ہوا اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اول شام اور عیسائیت کو چک کی حتیٰ کہ قوم جس کے عروج کا زمانہ 2000 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح تک رہا، لوہے کے پگھلانے تیار کرنے کا ایک پیچیدہ طریقہ معلوم ہوا اور شدت کے ساتھ اس کو دنیا بھر سے راز میں رکھے ہوئے ہیں۔ مگر اس طریقے سے جو لوہا تیار ہوتا تھا وہ سونے چاندی کی طرح اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ عام استعمال میں نہ آ سکتا۔ بعد میں فلسطینیوں نے یہ طریقہ معلوم کر لیا اور وہ بھی اسے راز ہی رکھتے تھے۔ طالوت کی بادشاہی کے پہلے میتیوں اور فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو بے درپے شکستیں دے کر جس طرح فلسطین سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا، بابل کے بیان کے مطابق اس کے وجوہ ایک عام وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ لوہے کی رتھیں استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس آہنی ہتھیار بھی تھے۔ چنانچہ جب طالوت اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل فرمان نور ہوا تو اس نے پہیم شکستیں دے کر ان لوگوں سے فلسطین کا بڑا حصہ واپس لے لیا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام 1004 سے 965 قبل مسیح میں نہ صرف فلسطین مشرق اور دن بلکہ شام کے بھی بڑے حصے پر اسرائیلی سلطنت قائم کر دی۔ اسی زمانے میں آہن سازی کا وہ راز جو میتوں اور فلسطینوں کے قبضے میں تھا بے نقاب ہو گیا، اور صرف بے نقاب ہی نہ ہوا بلکہ آہن سازی کے ایسے طریقے بھی نکل آئے جس سے عام استعمال کے لیے لوہے کی سستی چیزیں تیار ہونے لگیں۔ فلسطین کے جنوب میں ادوم کا علاقہ خاص لوہے کی دولت سے مالا مال تھا اور حال ہی میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئیں ان میں باکثرت ایسی جگہوں کے آثار ملے ہیں جہاں لوہا پگھلانے کی بھٹیاں لگی ہوئی تھی۔ عقبہ اور ایلا سے متصل حضرت سلیمان کے زمانے کی بندرگاہ اسیون جابر کے آثار قدیمہ میں جو بھی ملی ہیں اس کے معائنے سے اندازہ کیا گیا ہے کہ اس میں بعض وہ اصول استعمال کیے گئے تھے جو آج جدید ترین زمانے کی بھٹیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ایک قدرتی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس جدید دریافت کو جنگی ادراک کے لیے استعمال کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی ہی مدت پہلے آس پاس کی دشمن قوتوں نے اسی لوہے کے ہتھیاروں سے ان کی قوم پر ہر سا حیات تنگ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور معجزانہ صفت عطا کی، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی تھی، جس کو منطق الطیر کا نام دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف عطا ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے اسی طرح وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔ نقط الطائر کی حقیقت کیا ہے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقط طائر کے متعلق کس قسم کا علم عطا ہوا تھا، اس کی حقیقت کچھ یوں اس طرح ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے قیاس و تخمین کے ذریعے ان کی مختلف قسم کی آوازیں کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اس لیے قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو باکثرت لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ پالتو جانوروں کو بھوک پیاس کے وقت کی آواز، خوشی اور مسرت کی آواز، مالک کو قریب دے کر اظہار وفاداری کی آواز اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے تھے اور ان کے مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے۔ نیز منطق طائر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی اور دور میں ذہن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں ایجاد ہوا اور زولوجی کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ محض اٹکل کا تیر ہے اور اس کو علم با مرتبہ یقین کہنا علم حیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں ایک اکتسابی فن ہے جو ہر شخص کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن مجید کو اس قدر ہم پیرایا بیان کی ضرورت نہیں۔
قرآن مجید نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک عظیم شان نعمت تھی جس کو نشان یعنی معجزہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ بے شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیاوی سے بالقوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا عقل اس بارے میں یہی تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں کہ کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے نقد کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسان کی طرح گویا ضروری نہیں، اور چرند پرند کو بولیوں میں صورت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق کو طائر ایسی بخشیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل تھا جس کو اللہ کا نشان رہنا چاہیے اور جو انہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے محسوس ہے۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طرح سے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے، وہ عام علمی تدوین جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان کے عطا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل سے یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں، اور اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے نہیں بلکہ فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، اور وہ جانوروں کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو، اس لیے کہ یہ صرف معجزہ تھا جو ان کے ہاتھ میں دکھلایا گیا، اور عام طور پر ان کی بولیاں محض مختلف کیفیات صوت سے پہچانی جاتی تھی، اور خواہ یہ ہوا کہ حقیقتاً ان کی صوت بھی نقد کا ایسا درجہ رکھتی ہو جس سے وہ صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہوں، لیکن وہ انسانی نقد سے بہت کمزور درجہ کا ہو۔